جب نکاح ہی کسی اور کے ساتھ ہو گیا تو یہ امید تو ختم ہو گئی. ہاں جی. اور اگر دیکھیں اتنے تعلق آپ کو ضروری ہیں تو آپ اس خامد کی تو خیانت نہ کریں, اس کی عزت کو داغدار تو نہ کریں. آپ طلاق لے لیں اس سے, خلا لے لیں اس سے, اور جا کے پہلے کے ساتھ پھر شادی کر لیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر پیاز کی بدبو ہاتھوں سے آ رہی ہوتی ہے, اور جو باہر بیٹھی ہے اس نے تو ملنا ہے ہفتے بعد یا مہینے بعد, تو یا پھر وہ دور سے ہی اس نے خوبصورت بن کے سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے دکھنا ہے, تو وہ تو اب خوبصورت لگے گی. اللہ کے لیے سٹیٹس کے نام پر اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد نہ کریں. بوڑھی ہو رہی بچیاں, ان کے جذبات مر جاتے ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتی, بیماریاں ان کو کھا جاتی ہیں. تو اللہ کے لیے یہ تعلیم کے نام پر, پیسے کے نام پر اور برادری کے نام پر اور کوئی مخصوص سٹیٹس آپ کے تصور جو ذہن کے اندر بنا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں اور بچوں اور بچیوں کی بروقت شادیاں کریں, نکاح کریں. جی تو ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں القمر ٹی وی کے اس فتویٰ آن لائن پروگرام میں. تو بات چل رہی تھی کہ نکاح سے پہلے محبت اور دوستی کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے. آگے مفتی صاحب یہ آپ نے پہلے سوالات پہلے بڑے زبردست جواب دیا ہے, تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پہلے رابطہ ہوتا ہے شادی سے پہلے, اب شادی ہو گئی اس کے بعد ان کے رابطے آپس میں ہوتے ہیں, وہ تعلق رکھنا کیا دوبارہ درست ہے؟ یعنی کہ پہلی شادی سے پہلے کسی سے تعلق رہا ہے, اب شادی کہیں اور ہو گئی, پہلے وہ دوستی والوں سے تعلق رکھنا یہ کیسا ہے؟ محترم عبد المنان بھائی, یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے المیہ ہے. یہ جو موبائل ہے یا رابطوں کی جو بہت زیادہ ایک کثرت ہے, اور یہ جو جدید ایپس ہیں واٹس ایپ, فیس بک, اس نے رابطوں کو جتنا آسان بنا دیا ہے نا, اور جتنا رابطوں کو خفیہ بنا دیا ہے, اس کا نقصان ایک یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن لوگوں کی پہلے خفیہ آشنائیاں تھیں تو جب ان کے نکاح کسی اور جگہ پر ہو جاتے ہیں, اچھا یہ عجیب ہی ان کا فلسفہ, میں حیران ہوتا ہوں. پہلے خفیہ دوستیاں لگا لیں گے, پیار کی پینگیں بڑھا دیں گے, محبت کے خواب دکھا دیں گے بچیوں کو. اچھا پھر جب رشتے کی بات آتی ہے نا, پھر ان کے کسی کے ستارے نہیں ملتے, حالانکہ ستاروں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں, کسی کا استخارہ نہیں پورا ہوتا, اور پھر کسی کی برادری نہیں میچ ہوتی, پھر کہتے ہیں جی ایسی برادریوں میں باہر نہیں کرنا. اب پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تقریباً 90% شادیاں اور جگہ پہ ہو جاتی ہیں. اچھا جب اور جگہ پہ ہو جاتی ہیں, اب چاہیے کہ دیکھیں جو غلطی آپ نے کی ہے نکاح سے پہلے, ایک غلط تعلق رکھ کے, چاہے وہ فزیکل تعلق نہ بھی ہو, چاہے صرف رابطے کا ہی تعلق ہو, لیکن ایک غلط تعلق ہے, حرام تعلق ہے, یہ تو آپ نے کر دیا. اب آپ کا نکاح ہو گیا ہے کسی اور کے ساتھ, آپ اس کی امانت ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی عزت اس کی عزت ہے. اب آپ دوبارہ اس اپنے پرانے آشنا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے خامد کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ خیانت کر رہی ہیں وہ عورتیں, اور وہ مرد خیانت کر رہے ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر, جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی بیوی بنائی ہے, وہ اور عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ گفتگو اور کالز اور ان کے ساتھ میسیجز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا نا, معراج کی رات آپ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے سامنے تازہ بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے, اور ایک طرف چھیچھڑے اور گند پڑا ہوا ہے, اور وہ تازہ گوشت چھوڑ کر وہ چھیچھڑے کھا رہے ہیں, گند کھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی, اتنا اچھا تازہ بنا ہوا گوشت چھوڑ کر یہ گند کھا رہے ہیں, چھیچھڑے کھا رہے ہیں, اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویاں ہوتے ہوئے یا بیویاں حلال شوہر ہوتے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال بنائے ہیں, غیر محرموں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے, بری جگہ پر منہ مارتے تھے, گند میں منہ مارتے تھے, تو آج بھی گند میں منہ مار رہے ہیں. تو یہ گند ہے بالکل, کسی کے ساتھ ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے, تو یہ تو توبہ کرنی چاہیے. انسان سے کوئی غلطی ہوئی, تعلق ہو گیا کسی وجہ سے, کال پہ بات ہو گئی, اب وہ جب شادی کہیں پر اور پر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی ذمہ داریاں بیان کی وہ کیا ہیں, جو ایک سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں نا, 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ, جب خامد اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ, جب وہ اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ, جب خامد موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت کرے. کیا حفاظت ہے؟ حفاظت یہی ہے کہ اپنے خامد کی عزت کی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت, گھر کی حفاظت, مال کی حفاظت. تو حفاظت کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ نہ رکھیں, مرد بھی کسی عورت کے ساتھ نہ رکھے, اور نہ کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ, چاہے پرانی جتنی مرضی وہ تعلقات ہو.
اور اسلام تو ایسے تعلقات کو مانتا ہی نہیں نا. وہ مشہور واقعہ ہے صحابی رسول، وہ عناق نامی ایک وہ تھی مغنیہ مکے کے اندر، اس کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے اور جاہلیت کے اندر ان کا بڑا آپس میں تعلق تھا. تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں عناق سے شادی کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دی. اب دیکھیں نا پرانے تعلقات تھے، ہمارا جیسے ذہن بنا ہوا ہے اچھا جی چلو پرانے تعلقات تھے ان کی شادی کروا دو جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی نہیں کی. آپ نے اجازت نہیں عناق سے اس کو شادی کرنے کی صحابی کو. تو اس کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ جو پرانے تعلقات اگر کبھی بن گئے اللہ نہ کرے تو ان کو دفن کر کے آئیں. بالکل سمجھے مر گئے وہ آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے ساتھ کوئی پرانا تعلق تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کہ جو لوگ پہلے پرانی دوستیاں صرف اس چکر میں نبھاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دوستی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، اپنے دکھ کسی ٹائم کوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو وہ صرف بات کر لیتے ہیں ہم، یہ بھی تعلق ناجائز ہو گیا، ناجائز اور حرام تعلق. دیکھیں یہ پہلا جو تعلق تھا نا اس کا بھی جواز نہیں بنتا، لیکن بندہ کہہ سکتا ہے جی جوانی کے نشے کے اندر اور پھر جب شادی نہیں تھی تو ایک ذہن سوچ سکتا نا کہ چلیں جی شادی کی نیت سے، وہ تو نکاح کرنا چاہتے تھے آپس میں اس لیے تعلق بن گیا. تو اب دیکھیں وہ تو چلو ایک کچھ تھوڑی بہت کوئی سب گنجائش نہیں، تھوڑی بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی وہ جوانی کے نشے میں غلطی ہو گئی ان سے، ٹھیک ہے نا، اور ایک نیت ان کی اچھی اور ہوتا بھی ہے کہ جی نکاح کی نیت سے. لیکن اب نکاح نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا، اب تو نکاح جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو یہ امید تھی کہ نکاح کی نیت سے چلیں جی اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوا نکاح کرنا ہے. جب نکاح ہی کسی اور کے ساتھ ہو گیا تو یہ امید تو ختم ہو گئی. اور اگر دیکھیں اتنے تعلق آپ کو ضروری ہیں تو آپ اس خامد کی تو خیانت نہ کریں، اس کی عزت کو داغدار تو نہ کریں. آپ طلاق لے لیں اس سے، خلا لے لیں اس سے اور جا کے پہلے کے ساتھ پھر شادی کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ کریں گے تو پھر سارا معاشرہ پھر تھو تھو کرے گا. تو اگر یہ کام اچھا ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے معاشرہ ان کی طلاق پر بھی خوش ہوتا، پہلے خامد سے پھر خلے پر بھی خوش ہوتا، پھر معاشرہ ان کو آپس میں جوڑ دیتا. تو کیوں نہیں جوڑتا معاشرہ؟ اس وجہ سے کہ نہ یہ دین میں اجازت ہے نہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی اجازت ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے، اگر یہ بات چیت آپس میں چلتی ہے، خامد کو یا بیوی کو دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دوسرے ہم سفر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، پہلے تھا یا اب بھی ہے، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ محترم عبدالمنان بھائی یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور اتنے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس اس معاملے کے. یہ بچیاں روتی ہیں، اللہ کی قسم روتی ہیں. ایک بچی نے مجھے بتایا، بچی بھی کیا یار، اس کی عمر تقریباً میرے خیال ہے 45 کے قریب عورت کی. اس نے مجھے بتایا کہ میرا خامد جس کی عمر شاید 50+ ہے، وہ میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور موبائل پہ دوسری عورتوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو میری بھی حیا باقی نہیں رہی کہ میری بیوی دیکھ رہی ہے، حتیٰ کہ بچے جوان ہیں تو بچوں کی حیا نہیں رہی. وہ کہتی میری بڑی بیٹی ہے، وہ کہتی ماما میں نے شادی نہیں کرنی. کیوں شادی نہیں کرنی؟ کیونکہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ کے بیٹی کا یہ حال ہے. اب دیکھیں کتنا وہ میں دیوس کہوں اس کو، کیا اس کو بے حیا کہوں، بے شرم کہوں، جس کو نہ بیوی کی شرم، نہ بیٹی کی شرم، نہ بیٹے کی شرم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیرا حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو مرضی کر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو مرضی کر. یہ وہ کیفیت تو واللہ یہ نا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. یہاں پر بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جی اکثر ہمارے ہاں اس کو ہینڈل بھی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بھی تم میرے یہ افیئرز میں رکاوٹ بن رہی ہو، جا پھر دفع ہو جا. تو یہ اس تک بھی نوبت نہ جائے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی اپنے ہم سفر کو ایسے دیکھے تو سب سے پہلے تو صبر کرے اور فوری شور شرابے کی بجائے یا اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی بجائے یا ماں باپ کو بتا کر فوری طور پر جو ہے نا اس پر ایسا رد عمل دینے کی بجائے حوصلے سے کام لے. حوصلے کے ساتھ پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے خامد کے لیے بیوی بننا سنورنا شروع کرے،
اس کی توجہ اپنی طرف لے کے آئے جی دیکھے کہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر نہیں اس کو مل رہی اور باہر اس کو جانا پڑ رہا ہے، جو باہر سے اس کو مل رہا ہے نا وہ اپنے گھر میں دے۔ یہاں پر میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خامد گھر میں آتا ہے تو عورتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سر باندھا ہوتا ہے، کپڑوں سے لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور پھر پیاز کی بدبو ہاتھوں سے آ رہی ہوتی ہے، اور جو باہر بیٹھی ہے اس نے تو ملنا ہے ہفتے بعد یا مہینے بعد، تو یا پھر وہ دور سے ہی اس نے خوبصورت بن کے سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے دکھنا ہے، تو وہ تو اب خوبصورت لگے گی۔ بھئی جب خامد کے آنے کا وقت ہو تو اس وقت آپ اس سے پہلے کام نمٹا کے کچھ اپنے اوپر توجہ دیں، کچھ اپنے آپ کو سنواریں سدھاریں۔ جب خامد گھر میں آئے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، اس کو پتہ نہ لگنے دیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم یہ کر رہے ہو جی، اس کو ایسے ہینڈل کریں، یا خامد دیکھ لیتا ہے بیوی کو تو اس کی طرف اپنی توجہ بڑھائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، خامد گھر میں آیا موبائل پہ لگا ہوا ہے، اب یہ موبائل پہ لگا ہے ساری رات، اب لگا سو گیا ہے، اب بیوی اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنے باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے، کوئی دکھ سکھ، اب یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن، عورتیں پھر کیا ہوتی ہیں، بڑی حساس طبیعت، پھر وہ نا بدلہ لینے کے لیے، اچھا تم ایسے کرتے ہو نا تو پھر میں بھی تمہیں سے بدلہ لیتی ہوں، وہ اس کو ساڑنے اور جلانے کے لیے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہے۔ نتیجہ میاں الگ لگا ہوا ہے، بیوی الگ لگی ہوئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا۔ بجائے دیکھیں غلط راستے پر چلنے کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی میرے اندر کیا کمی ہے جو اس کو نہیں مل رہی مجھ سے، جو باہر اس کو منہ مارنا پڑ رہا ہے، میں اپنے اوپر بھی تو غور کروں نا۔ اگر خامد ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی باہر باتیں کر رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھے، اپنے موبائل کو جب گھر میں آئے بند کرے، رکھ دے ایک سائڈ پہ، بیوی کی بات سنے، اس کو حوصلہ تسلی دے، اس کو کوئی بیماری ہے اس کی بیمار پرسی کرے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے دے، کوئی بچوں کے معاملات ہیں وہ سنے، ہینڈل کرے۔ تو جب خامد اپنی بیوی پر پوری توجہ دے گا نا تو بیوی کسی سے بات نہیں کرے گی۔ ایسی بیوی اپنے خامد کی توجہ اپنی طرف کھینچے، بن سنور کے اس کے سامنے آئے، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرے، اس کو مرحبا کہے، اہلا وسہلا کہے، ویلکم کہے، اور پھر اس کے پسندیدہ جو معاملات ہیں کھانے شانے وہ سب ریڈی کرے، اور پھر ایسے غیر محسوس طریقے سے اپنے خامد کو اپنی طرف راغب کر کے یا بیوی کو اپنی طرف راغب کر کے وہ جو حرام تعلقات ہیں اس کو چھڑانے میں مدد کریں، اس کو مزید مضبوط نہ کریں، چڑھائیں نہ۔ ہوتا کیا ہے، ہم ایسے طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ضد میں آ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر تو جو کرنا کر لے، پھر نتیجہ گھر ٹوٹتا ہے۔ بھائی جب آپ ضد پہ لے کے آئیں گے یا چڑھائیں گے تو یہ نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان کو حساس طریقے سے ہینڈل کرنا ضروری، بڑے خفیہ طریقے سے، بڑے دیکھیں موبائل ہے نا، تو بیوی ایسی اٹکیلیوں کے ذریعے موبائل ہی اپنے خامد کا لے کے سائڈ پہ رکھ دے، اور چھوڑو جی موبائل، آپ یہ ہماری طرح، آپ یہ فلاں بڑی ضروری بات ہے، بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے طریقے غیر محسوس طریقے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ وہ 1 دن 2 دن 4 دن محنت تو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ خواتین کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جاندہ دے جائے پرا، خود دور ہو جاتی اس سے۔ اب جتنی یہ دور ہوتی جا رہی بیوی، وہ دور والی قریب ہوتی جا رہی ہے، وہ باہر والیاں نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ جتنا آپ خامد کو فری ہینڈ دیں گے، خامد بیوی کو دے گا، اتنا دوسرے لوگ انوالو ہوں گے۔ جتنا آپ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھائیں گے، تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے، محبت دیں گے ایک دوسرے کو جذبات ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کریں گے، ایک دوسرے کو پورا خیال اپنا رکھیں گے ان کا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ باہر والے راستے بند ہوتے جائیں گے۔ تو شیطان ہمیں آپس میں لڑا کے باہر والوں کو اندر لا رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ انتہائی حساس اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے خامد میں اگر خرابی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اگر بیوی کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے تو اس کو ایسے ہی بڑے حساس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خامد یعنی کہ دونوں کا، ان کا آپ نے بتا دیا، ایک بیٹا، ایک بھائی یا والد اپنی بیٹی کو کہیں ایسے دیکھ لیتا ہے کہ علیحدگی میں کسی لڑکے کے ساتھ ملتے ہوئے، یا اس کے گھر میں بعض کا ایسا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کو ملنے لے جاتے ہیں اور اوپر سے والد آ جاتا ہے، بھائی آ جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، اس وقت ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ محترم عبد المنان بھائی، پتہ ہے بات کیا ہے، خرابی کی جڑ کیا ہے؟ بچوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بر وقت نکاح نہیں ہوتے، بالکل ایسی ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، اب نکاح کر دے، ان کو ہوش ہی نہ آنے دیں، اس طرف دھیان ہی نہ جائے۔ ان کو دیکھیں نا، جب ایک جذبات کا گھوڑا بے لگام ہونا ہے تو آپ پہلے اس کو لگام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد کیا بیان کیے ہیں؟
فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے قوت طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، یہ نکاح جو ہے آنکھوں کو نیچے کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جو اللہ نے کہا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں آیتیں ہیں۔ مومن مردوں کو بھی کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، مومن عورتوں کو بھی کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں بعینہ، اس کی حفاظت کا طریقہ رسول اللہ نے کیا بتایا کہ فرمایا کہ نکاح کرو، فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، یہ عزت کی حفاظت کے لیے بہترین قلعہ ہے اور آنکھوں کو نیچے رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بر وقت نکاح، میں والدین سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے تعلیم کے نام پر بچیوں کو بوڑھا نہ کریں، اللہ کے لیے سٹیٹس کے نام پر اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد نہ کریں۔ بوڑھی ہو رہی بچیاں، ان کے جذبات مر جاتے ہیں، وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتی، بیماریاں ان کو کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ تعلیم کے نام پر، پیسے کے نام پر اور برادری کے نام پر اور کوئی مخصوص سٹیٹس آپ کے تصور جو ذہن کے اندر بنا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں اور بچوں اور بچیوں کی بر وقت شادیاں کریں، نکاح کریں، جو ہی جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھیں فوراً نکاح کر دیں۔ تو اب آپ کا جو سوال تھا اس کی طرف آتے ہیں، یہ تو ایک پہلے حل ہے، یہ ممکن نہیں اب یا نہیں کیا تو اب اچانک دیکھا کہ وہ بچی یا بچہ کچھ کر رہے ہیں ایسا معاملہ، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقہ ہے محبت سے پیار سے لے کے آئیں گھر لا کے بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، پوچھیں بیٹا کیا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ مل رہے ہیں وہ واقعی اس قابل ہے کہ آپ کے بچے بچی کا ہم سفر بن سکے تو نکاح کروا دیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے آپ کہ وہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر ان کے سامنے کہیں بچوں بچی کا ہاتھ جوڑ دیں بھی ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ہم آپ کے لیے کوئی ہم اللہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں کفوف جو آپ کا ہو تو ہم آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ بس جتنی جلدی ہو سکے نا پھر ان کا نکاح کرتے ہیں، ان کو موقع نہ دیں۔ ایسے موقع پہ رد عمل یہ آتا ہے کہ غیرت کے نام پہ جو قتل کے معاملات ہیں وہ یہی بیس مانتے ہیں نا جی؟ عبدالمنان بھائی غیرت کے نام پر قتل جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ ہاں ہلکا پھلکا ان کو ایسی سزا کہ جس سے وہ بچ یعنی اس گناہ کو چھوڑ دیں، یعنی کہ ڈر وغیرہ ڈر پیدا ہو، ٹھیک ہے، معاشرے کا ڈر ہو اور سزا جو ہوتی ہے ریاست کی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے جو سزا ہوتی ہے اس سے ڈر ہو، اس کا ڈر ہو، لیکن قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی نا، یہ جب لعان کا مسئلہ نازل ہوا کہ اگر خامد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے گناہ کرتے ہوئے تو پھر وہ کیا کرے، تو وہ 4 قسمیں اٹھائے، وہ پورا لعان کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں جب ہوئی نا تو ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھ لیں تو اپنی بیوی کو قتل نہ کر دیں، ہم اپنی بیوی کو قتل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو غیرت میں آ گیا ہے، حالانکہ فرمایا انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا مطلب سمجھ آیا کہ اس رب نے جو سارے کائنات سے زیادہ غیرت مند ہے، جو انا اغنا سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ اللہ، وہ یہ حکم دے رہا ہے قتل نہیں کرنا۔ ہاں قتل کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں غیر شادی شدہ بدکاری بھی کر لے گا تو اس کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو وہ سزا ہے جو اسلام نے دی ہے 100 کوڑے، اور وہ ہم تو مار نہیں سکتے، وہ تو اسٹیٹ نے مارنا ہے، ریاست نے مارنا ہے، ٹھیک ہے، عدالت نے دینی ہے۔ اور اگر شادی شدہ کرتے ہیں تو وہ رجم کرنا ہے تو وہ بھی عدالت نے کرنا ہے یا اسٹیٹ نے کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ پر اسلامی حدود نہیں قائم تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، ہم اس میں ہاں اگر ہم کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ تو بہرحال یہ غیرت کے نام پر قتل کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ غیرت کے نام پر اس طرح کے قتل کرتے ہیں، پیچھے ایک واقعہ بھی مشہور ہوا تھا وہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ ایک لڑکی کو مارا گیا، تو یہ سارے ایسے واقعات اسلام کے خلاف ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ اگلے قسط میں آپ کو دوبارہ ملتے ہیں۔ یہ پروگرام مکمل دیکھیے، بہت ہی علمی پروگرام ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔